آج پوری دنیا میں صلاح الدین ایوبی کے نام کا نعرہ کیوں لگ رہا ہے؟ لوگ اپنی دعاؤں میں کیوں یوں کہتے ہیں کہ مولا صلاح الدین ایوبی جیسا کوئی دوسرا پھر بھیج دے؟ آخر صلاح الدین ایوبی نے یہ مقام، یہ پوسٹ کیسے حاصل کیا؟ آئیے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ فلسطین میں ایک وقت عیسائیوں نے حملہ کیا مسلمانوں پر، اور ایک دن کے اندر تقریباً 70,000 مسلمانوں کا خون بہایا تھا۔ فلسطین کی گلیاں، سڑکیں بالکل خون سے لت پت ہو چکی تھی۔ زمین نے خون کو اپنے اندر جذب بھی کر لیا تھا، اس کے باوجود اتنا خون بہایا گیا تھا کہ جب گھوڑے راستے سے چلتے تو ان کا پیر خون کی وجہ سے سلیپ کر جاتا تھا۔ پھر عیسائیوں نے اس قدر ظلم کیا تھا۔ جب صلاح الدین ایوبی تعلیم حاصل کر چکے اور جب آپ نے ہسٹری کا مطالعہ کیا تو اپنے ساتھیوں سے آپ نے کہا کہ عیسائیوں نے ہمارے مسلمان بھائیوں پہ بہت ظلم کیا تھا، ہمیں ان سے بدلہ لینا چاہیے۔ تو ان لوگوں نے کہا کہ تم اکیلے کیا کر سکتے ہو؟ تو صلاح الدین ایوبی نے تاریخی جملہ کہا تھا کہ میں اکیلا کہاں جاؤں گا جنگ کرنے کے لیے، میرے ساتھ خدا کی طاقت شامل حال ہوگی۔ صلاح الدین ایوبی نے دھیرے دھیرے فوج تیار کرنا شروع کیا اور دھیرے دھیرے اسلام کا بول بالا ہونے لگا، اسلام کا جھنڈا پھر سے لہرانے لگا، اور صلاح الدین ایوبی فاتح بن کر فلسطین میں انٹری مارتے ہیں۔ صلاح الدین ایوبی کو فوج کے ساتھ آتا دیکھ کر سارے عیسائی تنگ رہ گئے اور آپس میں کہنے لگے کہ اب ہماری خیر نہیں، ہم نے بہت مسلمانوں پہ ظلم کیا ہے، اب ہماری گردنیں قلم کر دی جائیں گی، ہمارے بچے یتیم ہو جائیں گے، بیویاں بیوہ ہو جائیں گی، اب ہماری خیر نہیں۔ صلاح الدین ایوبی جب قریب پہنچتے ہیں، پہنچنے کے بعد آپ نے کہا کہ اے عیسائیو، تم لوگوں نے مسلمانوں پہ بہت ظلم کیا ہے، تمہیں وہ دن یاد ہے کہ نہیں یاد ہے جب تم لوگوں نے ایک دن کے اندر 70,000 مسلمانوں کا خون بہایا تھا؟ تم لوگ تو مسلمانوں کو گردنوں کو ایسے قلم کر رہے تھے جیسے گاجر مولی کاٹی جا رہی ہیں۔ صلاح الدین ایوبی نے کہا کہ بتاؤ اب تمہارا کیا کروں؟ اتنا سننا ہوتا کہ سارے عیسائیوں کی گردنیں جھک گئی اور کہتے کہ جو مرضی کرے وہ کرو۔ اور پھر صلاح الدین ایوبی نے جو کہا اس سے لوگوں کا دل دہل گیا۔ صلاح الدین ایوبی نے کہا تھا کہ جاؤ میں تم سب کو معاف کر دے رہا ہوں۔ یہ جملہ سننے کے بعد ان لوگوں کو یقین نہیں ہوا۔ عیسائیوں نے کہا کہ یہ کیا کہہ رہے ہو؟ کہا ہاں میں تمہیں معاف کر رہا ہوں۔ کہا کیوں معاف کر رہے ہو؟ کہا کہ کیا بتاؤں، میں ایک ایسے نبی کا غلام ہوں، میں محمد عربی کا غلام ہوں۔ میرا نبی بھی جب مکہ میں فاتح بن کر داخل ہوا تھا تو مکے والوں کو معاف کر دیا تھا، میں بھی مدینے والے مصطفیٰ کے نقش قدم پہ چلتے ہوئے میں تم لوگوں کو بھی معاف کر رہا ہوں۔ اتنا سننا ہوتا ہے کہ سارے عیسائی قدموں میں گر کر اور کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گئے۔ کچھ لوگ مسلمان نہیں ہوئے۔ جو مسلمان نہیں ہوئے تھے اسی خاندان کی ایک خاتون صلاح الدین ایوبی کے پاس آنے کے بعد کہتی ہے کہ آپ اپنی فوج کو بھیج کر میرے بچوں کو تلاشوا دیں، میرے بچے غائب ہو گئے ہیں۔ صلاح الدین ایوبی خود گھوڑے پر سوار ہوتے ہیں اور سوار ہونے کے بعد تلاشنے کے لیے جانے لگتے ہیں۔ تو عورت نے کہا کہ کہاں جا رہے ہو؟ کہا یہ ذمہ داری، یہ فرض میں خود نبھاؤں گا، میں آپ کے بچوں کو تلاش کر لا کے دوں گا۔ ایسے ہی صلاح الدین ایوبی نے مقام نہیں حاصل کیا ہے، خود ہی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے۔ صلاح الدین ایوبی جب بچوں کو تلاش کر لا کے اس کی ماں کے حوالے کرنے لگے تو آپ نے کہا تھا کہ میرے نبی نے فرمایا کہ جب کبھی جنگ میں جانا تو فصلوں کو تباہ مت کرنا، کھیتوں کو برباد مت کرنا، بچوں کو ان کی ماؤں سے جدا مت کرنا۔ میرے حضور نے فرمایا کہ جب بچے اپنی ماں سے بچھڑ جاتے ہیں تو ماؤں کو دل میں بہت تکلیف ہوتی ہے، یہ لو آپ کے بچے میں آپ کے حوالے کر رہا ہوں۔ جب وہ بچے اپنے ماں کے قریب آئے تو ماں نے اپنے بڑے بیٹے کو ایک تھپڑ مارا، کہا کہ کہاں آ رہے ہو، جاؤ ان کے قدموں میں رہو، تم نے سنا نہیں وہ کیا کہہ رہے ہیں، تم نے سنا نہیں وہ کتنا ہمارا خیال رکھتے ہیں، ہمیں بھی چاہیے کہ اب کلمہ پڑھ کر ہم مسلمان ہو جائے۔ قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے، دہر میں نام محمد سے اجالا کر دے۔ اگر دنیا کو فتح کرنا چاہتے ہو میرے دوستو تو کسی اور کی چیز کے ذریعے نہیں بلکہ اس زبان کے اخلاق کے ذریعے فتح کر سکتے ہو۔